نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ رب نے کہا بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ادب کرو، ایسی تعظیم کرو کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو نہ اس کے بعد. حضور کی ذات ایسی ہے. اس لیے رب نے کہا لقد جاءکم، پہلے کا شک نہیں کرنا، یقیناً بے شک جاءکم تمہارے پاس آ گئے. اور آنے کو فارسی میں آمد کہتے ہیں، آنے کو فارسی میں آمد کہتے ہیں. اور آمد مصطفیٰ کا مضمون مستقل طور پر قرآن کا موضوع ہے. اگر دلیل کی بات کریں تو جہاں جہاں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، بھیجے جانے کا ذکر ہے، وہ مضمون آمد مصطفیٰ کا ہے. اور اس کو مجلس میں کرنا یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے. انبیاء کی بھی سنت ہے. رب نے کبھی فرمایا ان ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے ہی آپ کو بھیجا شاہد بنا کر. اب میں ہم کی طرف جاؤں تو پھر گلی اور ہے، میں موضوع پر ٹریک پر ہوں ذرا. اور پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے احسان کیا ہے تمہیں مصطفیٰ عطا. پھر رب باری تعالیٰ نے فرمایا ماشاءاللہ. اب عرض کر رہا ہوں اسی رنگ کو دیکھیں. رب باری تعالیٰ کے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لے. ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اتنا کچھ دے رہا ہے، کعبے کو امن کی جا بھی بنا دیا، رزق سے بھی لا دیا، اب پھر مجھے مصطفیٰ کا دادا بھی بنا دے. اور آپ نے کہا ٹھیک ہو گئے. یہ مقام ابراہیم یادگار ولادت مصطفیٰ ہے. بے شک کوئی مانے یا نہ مانے، جب بھی عمرہ حج کرنے جاتا ہے جب تک 2 نفل نہ پڑے نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے. یہ یادگار ولادت مصطفیٰ ہے. پتھر تو لاکھوں ہوں گے جس پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہوں گے، مگر اسی پتھر پر قدم کیوں ثبت ہوئے؟ کیونکہ یہاں کھڑے ہو کر رب نے بتایا میرے ابراہیم نے مجھ سے میرے مصطفیٰ کو مانگا. آگے آئے میں پھر دوبارہ دلیل، اس پر شاید میں نے پہلے بات کی ہو. عرض کر رہا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آمد مصطفیٰ کا چرچا کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل والو، پتہ لگا مجمع ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں لو اے میرے بندے بات سن. میں جیسے کہوں میں دلاور صاحب سے بات کروں تو ان سے بات کروں گا، شاہ جی سے بات کروں گا تو شاہ جی سے 1 to 1 بات ہوگی. اور جب میں کہوں میرے ساتھیوں، دوستوں، عاشقوں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں، پتہ لگا کو گیدرنگ بیٹھی ہے. یہی منظر یہاں ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل والو، پتہ لگا کوئی محفل سجی ہے جس کے خطیب ذیشاں حضرت عیسیٰ مسیح اللہ بنے ہوئے ہیں، کلمت اللہ بنے ہوئے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے، بن باپ کے پیدا ہونے والے. اور جو کھا کر آئے وہ بتا دیں، جو چھپا کر آئے وہ بتا دیں. یہ علم عیسوی ہے. کھا کر آئیں اندر چلا گیا جسم کا حصہ بن گیا وہ بتا دیں کہ یہ کھا کر آئے، اور چھپا کر آئیں تو وہ بتا دیں. یہ علم عیسوی ہے تو پھر علم مصطفیٰ. اور میں نے اشارہ دے دیا. آگے آئیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رب کا رسول بن کے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، خوشخبری سناتا ہوں میں تمہیں اس رسول کی جو بھی آئے نہیں مگر ذکر پہلے کر رہا ہوں، ان کی شان پہلے بیان کر رہا ہوں، ان کے حسن کی بات، ان کی تجلیات کی بات، ان کے کمالات کی بات، ان کے شمائل کی بات، ان کے خصائص کی بات، ان کے خصائل کی بات، ان کی صورت کی بات، ان کی قربت کی بات، ان کی محبت کی بات، ان کے عشق کی بات، ان کی نسبت کی بات میں عیسیٰ کر رہا ہوں. اور کیا کر رہا ہوں؟ برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اس رسول کی جو ابھی آئے نہیں مگر ذکر پہلے کر کر اپنی حاضری بھی ان کے نام لیواؤں میں لکھوا رہا ہوں اور کہتا ہوں ان کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا. تو پھر احمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا کس کی سنت ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ. جب عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہوئی تو پھر نبیوں کی سنت بن گئی نا، تو پھر دلیل مل گئی نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور آ گئے یہی کہہ رہے ہیں. اب آئے اگلی بات تھوڑی سی اور دیتا ہوں. جاءکم کے اندر دوسری بات، قبلہ شاہ جی آنے سے پہلے کہیں تھے، مثلا اقبال ٹاؤن میں اپنے آستانے گھر میں تھے.
اس کا مطلب یہ آنے میں نئے ہیں، ہونے میں نہیں۔ رب نے بھی یہی کہا جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، اس کا مطلب آنے والا پہلے کہیں تھا، وہ آنے میں نہیں آیا، ہونے میں نہیں۔ کیا بات، پتی پتی بھول بھول یا رسول یا رسول پتی پتی بھول بھول یا رسول یا رسول پتی پتی بھول بھول یا رسول یا رسول۔ وہ آنے میں نہیں آئے، ہونے میں نہیں۔ اب پتہ لگے کہ یا تو آنے والا بتائے کہاں تھا، یا بھیجنے والا بتائے کہ کہاں رکھا تھا۔ اب آنے والوں سے پوچھا آقا آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وہ آدم بین روح والجسد، ابھی آدم بھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی ہی تھا۔ اور یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں، ابھی آدم بھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت تھا۔ یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت بھی میں ختم نبوت کا تاجدار تھا، خاتم النبیین تھا، حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات، حضرت جابر بن عبداللہ نے آسانی کروا دی اور فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے کہا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا ہے جابر رب نے سب سے پہلے، میں خود ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور فیض سے پیدا کر رہا ہے، اپنے نور فیض سے۔ اور پھر آگے فرمایا وہ نور جہاں جہاں سیر کرتا ہے، اور اس وقت لو ولم یکن الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی، فرمایا نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، جن بھی نہیں تھے اور انسان بھی نہیں تھے۔ اچھا انسان بھی نہیں تھے مگر مصطفیٰ کریم تھے، تو پہلے آدمی اور انسان تو حضرت آدم ہے، تو اس سے پہلے بھی مصطفیٰ کریم تھے، وہ کس حالت میں تھے؟ اسی حالت کو ہم نور کہتے ہیں۔ سمجھ لگ رہی بات؟ ہم اسی حالت میں اسے نور کہتے ہیں۔ اب اگر ذہن میں یہ بات آ جائے، اگر یہ بات ذہن میں، اگلی بات عقیدے کی بات بڑی لے کے جانی ہے، یہ مجھے موقع مل گیا کوئی علمی عشق کی رنگ میں اپنی علم کی خیر نہیں، علمی سبق سنانے کا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ علمی بات نہ، میں سبق سنا رہا ہوں اور عرض کرتا ہوں، ہم نے ابھی حدیث پڑھی، رب نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر تمہارے نبی کے نور کو رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ رب باری تعالیٰ کسی سے پیدا، رب باری تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ تو جب ہم نے کہا رب کے نور والے ہیں، تو اس کا مطلب کیا رب کا نور تقسیم ہوا یا جدا ہوا؟ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی سکین لگے گی مگر ہے نہیں، اس میں بہت بڑی بات ہے۔ اور الزام اگر یہ لگایا جائے یہ جو آپ کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ تو درستی نہیں ہے۔ ہم درود تاج پڑھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور اکثریت عاشقوں کے ہاں یہ طریقہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نور میں سے نور کیسے ہیں، یہ تو سمجھے، وہ ایسے ہیں۔ اب میں اس کی آیتیں پنجتن پاک کے صدقے 5 آیتیں چھوٹی چھوٹی دوں گا دلائل کے طور پر، پنجتن پاک کے صدقے یاد رکھیں۔ نہ رب کا نور تقسیم ہو سکتا ہے، نہ جدا ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کے نور ہونے کی مثال حضور کی کیا ہے؟ اس کی مثال وہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں رب کریم کی کوئی اونٹنی ہے جس پہ رب نے سفر کیا ہو؟ بولے اونچی آواز سے نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بولے اونچی آواز سے نہیں۔ تو قرآن میں ذکر کیوں کیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی؟ کیوں کہا؟ رب نے یہ اضافت شرف دیا ہے، یہ اضافت تمکنت عطا فرمائی ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، کہ صالح کی اونٹنی صالح کی نہیں میری ہے۔ اب میں اگلی بات پوچھتا ہوں کہ اللہ کریم اپنے گھر میں ملتا ہے تو بیت اللہ کیوں کہتا ہے؟ رب کریم تو بیت اللہ میں رہتا ہے، تو کیوں کہتا ہے بیت اللہ؟ رب نے کہا اس کو میں نے شرف دینے کے لیے اپنا گھر قرار دیا، نشانی منزل کا بتا دیتی ہے۔ تو رب نے پہاڑیوں کو کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کیا جملہ ہے؟ یعنی رب بتا رہا ہے جہاں میرے محبوب کی دادی کے قدم نہیں لگے
ان قدموں کے لگنے کی وجہ سے وہ جگہ اتنی اعلیٰ ہو گئی کہ وہ میری نشانی بن گئی۔ رب نے شرف دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں رب کی کوئی روح ہے؟ نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہتے ہو؟ کلمہ اللہ کیوں کہتے ہو؟ اب 4 دلیلیں ہو گئی، اب 5ویں دلیل پنجتن پاک کے صدقے 5ویں لے کے جائیں۔ 5ویں دلیل یہ ہے جب حضرت آدم کو پیدا کر لیا، قرآن میں آیا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں نے اپنی روح حضرت آدم میں پھونکی۔ تو جب رب اپنی روح ہی پھونک دے اب کیا تعریف کرو گے؟ یہاں من کی تعریف کیا کرو گے؟ کیا ہے؟ جس کی مرضی تفسیر اٹھاؤ، ہر مسلک والا لکھتا ہے من روحی سے مراد یہ ہے اللہ نے نور کا خاص چراغ حضرت آدم کے اندر ڈالا، نفخ کیا، ڈالا، یہ شرف دیا ہے، مقام دیا ہے۔ تو حضرت آدم میں روح اللہ آ جائے شرفی طور پر تو وہ اللہ نہیں۔ اسی طرح حضور اللہ نہیں، الہ نہیں، مگر جس طرح رب کو کوئی تک نہیں سکتا تو رب کو تکنے کے لیے رب نے جو آئینہ بنایا ہے جس کے رب کے جلوے رب کا نور نظر آتا ہے وہی تو ذات مصطفیٰ۔ عقیدہ حل ہو گئے؟ نور من نور اللہ کا معنی سمجھ لگ گیا؟ نہ رب کا نور تقسیم ہوا ہے نہ رب کا نور جدا ہوا ہے۔ یہ معنی ہے جاءکم کہ تمہارے پاس آ گئے، اور آنے سے پہلے کہاں تھے؟ وہاں تھے، کس حالت میں تھے؟ نور کی حالت میں، اور یہ نور فیض سے پیدا ہوئے ہیں کہ آئینہ ہے جس میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اب میں آگے نہیں جاؤں گا، بس اتنا لیں، ایک بات بھی سمجھ لگ جائے تو بات پختہ ہو جائے۔ اب آئیں، اب سادات کی نسبت سے میں نے سیدوں کا نسب نامہ پڑھنا ہے اس لیے کہ پتہ لگے۔ آج یہ بھی فتنہ ہے کہ پتہ نہیں حضور کا نسب نامے میں کہیں ہائے میرے پاس تو جملہ بھی شرم آتی ہے مجھے کہتے ہو، مجھے تو اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں جو فرماتے ہیں ظالموں تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سکی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ کسی کا کوئی جھوٹا باپ ہو نا اور وہ ڈاکو ہو، برا ہو، تو بیٹے کے سامنے ذکر نہیں کرتے کہ اس کے دل پر برا گزرے گا۔ ہم کیسے امتی ہیں جو حضور کے آباء و اجداد کے بارے میں جو ایسے نہیں ہیں ان کو متہم کر کر اسے مسلمانیت گردانتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر میرا جملہ سخت لگے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مگر بات سچی ہے۔ آئیں، رب نے کہا من انفسکم، تمہیں میں سے آ گیا، تو جب تمہیں میں سے آ گئے تو پھر ہم جیسے ہی ہوئے؟ نہیں، بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ رب نے کہا محبوب تم جیسا ہے۔ دوبارہ جملہ غور سے سننا ہے، محبوب تم جیسا ہے مگر تم محبوب جیسے نہیں۔ مطلب تمہارا بھی چہرہ ہے محبوب کا بھی ہے، آنکھیں تمہاری بھی ہیں محبوب کو بھی دی ہیں، کان تمہارے بھی ہیں محبوب کو بھی دی ہیں، ہاتھ تمہارے بھی ہیں محبوب کو بھی دی ہیں، مگر وہ ایک ہی چہرہ نہیں جس کی قسمیں میں کھاتا ہوں، وہ ایک ہی زبان ہے جس کی زبان کو میں کہتا ہوں وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ ایک ہی زبان ہے، تو پھر تم جیسے کیسے ہو؟ ہاں تم دکھنے میں محبوب جیسے ہو مگر محبوب تم جیسا نہیں ہے۔ وہ ایک ہی تو زلفیں ہیں جو چھن چھن کر کے جب محبوب کے کندھوں پر آئے تو ان کی قسمیں میں کھاتا ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر کلام بقا کی قسم۔ آئے انفسکم، تمہیں میں سے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور کی بشریت حق ہے اور حضور کی نورانیت بھی حق ہے، تو دونوں کیسے ہو گئے؟ اس کی پہلی عقلی بات سمجھیں، اگر خالی بشر ہوتے تو رب سے لے نہیں سکتے تھے، اور خالی نور ہوتے تو بشریت کو دے نہیں سکتے تھے۔ رب نے لینے میں نور بنایا ہے اور دینے میں مصطفیٰ کو بشر بنایا، مگر بشر بھی ایسا جس کے جسم کا سایہ نہیں، بشر بھی ایسے کہ کنکریاں وہ پھینکے رب کہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب وہ جو کنکریاں آپ نے نہیں ماری وہ آپ نے نہیں ماری، جب آپ نے ماری تھی
वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि वो तो अल्लाह ने मारी। तो मालिक सीधे कह देता तूने मारी। कहा फिर तुम्हें पता कैसे लगता कि फेल मुस्तफा की अहमियत ये है कि उस फेल को भी मैं अपना फेल कहता हूं। पता कैसे लगता? मैं चाहता तो मैं इसमें एक और मिसाल दे दूं साइंटिफिकली, इजाजत है? ये जो आजकल आप सुनते नहीं है ये मिसाइल के बारे में, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, या जिसको आप कहते हैं गाइडेड मिसाइल, ये आज की टेक्नोलॉजी है, मगर हुजूर ने 1400 साल पहले दिखा दी थी। कैसे? वो ऐसे गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी और बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी होती है कि मिसाइल के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि वो अपने और दुश्मन के तैयारों में और अहदाफ में फर्क रखता है। अपनों को छेड़ता नहीं, दुश्मन को छोड़ता नहीं, उनके पीछे पीछे गाइड चलता है, जहां वो वहां वो। जैसे हमने ये JF-17 के जरिए तैयारे नहीं कराए थे, तो वो बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी थी। अब इसका ताल्लुक हुजूर के दौर से कैसे हुआ? आओ बदर के मैदान में 313 है गुलाम, 1000 के करीब लश्कर काफिरों का, मुशरिकीन मक्का का। हुजूर ने कंकरियां उठाई, कंकरियां फेंकी। अब कोई आज के दौर की तरह बंकरों की लड़ाई तो है नहीं कि बंकरों की लड़ाई होती तो आमने सामने हो जाते। यहां तो गुमसान का रंग पड़ा। इधर मौला अली ने 4-5 घेरे हुए, इधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने घेरे हुए, इधर सैयदना फारूक आज़म ने घेरे हुए, और उधर शेर मुस्तफा हजरत अमीर हमजा ने 2 तलवारों से घेरे हुए। और उस दौरान आका इस्लाम ने कंकरियां मारी, अपने एक को नहीं लगी, गैर एक नहीं बचा। और किसे कहेंगे गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी? ये मेरे हाथ का कंकरियों को भी पता है, या अबू बकर खड़े ही नहीं लगना, या उमर खड़े ही नहीं लगना। ये हुजूर के हाथों की टेक्नोलॉजी तो देखो। बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं और कर रहा हूं। तो ये आकल इस्लाम फिर हम जैसे हुए। और अनफुसकुम, रब ने बताया वो तुम जैसे दिखने में हैं, तुम मेरे महबूब जैसे नहीं हो। और हुजूर ने भी कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम मेरे जैसा है कौन? हुजूर ने खुद फरमाया। अब आए नसब की बात और इख्तिताम कर रहा हूं। रब ने फरमाया अनफुसकुम अनफासाकुम, किराते शाज़ा। रब ने बताया महबूब मैंने तुझे नफीस तरीन लोगों में भेजा है। और मैं आपसे पूछता हूं हुजूर का नसब नफीस तरीन है, अनफस है। कैसे? कैसे नफीस तरीन है? आप गंदे बर्तन में दूध डालते हैं? नहीं डालते। पी लेंगे? नहीं। रब शिर्क वाले बर्तन में मुस्तफा करीम को कैसे बेच सकता? रब ने ऐलान किया है सूरह नूर में, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, पाक मर्द पाक औरतों के लिए। तो कायनात का सबसे बड़ा पाक रब ने बनाया किसे? हुजूर को। तो हुजूर के लिए उनके नसब में नापाक चुनने थे, नाउजुबिल्लाह। औरों के लिए पाकों के लिए पाक, जो हो ही पाक, और जिनकी वजह से, हुजूर की वजह से, हुजूर का नसब भी पाक है, हुजूर का हसब भी पाक है, दोनों ही पाक है। हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से हुजूर का हसब जद भी पाक है, और हुजूर की वजह से हुजूर का नसब यानी आगे आले पाक भी पाक है। इसीलिए आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अब आए इसी बात को मैं मिलाद पर खत्म करता हूं और एक हदीस सुनाऊंगा, खत्म कर। अब मैं थकावट देख रहा हूं, समझ लगे। अर्ज फरमा रहा हूं, रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा बलद। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे, हालांकि आप बेटे भी होंगे, मुझे कोई बता दे कभी उसके वालिदैन ने कहा हो पुत्र सानू शहर लाहौर की कसम जिथे तू पैदा हुए? कहा कभी किसी ने? बोलिए। अब आए आका इस्लाम की तरफ। रब ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे क्या पड़ी इस शहर की कसम खाऊं? मुझे क्या पड़ी इस शहर की कसम खाऊं? मगर साथ ही कहा पहले नहीं खाता था, वह अंता मगर अब खाता। मालिक पहले भी इसमें तेरा घर था, फिर भी मेरे कसमों के लायक नहीं था, फिर भी मैं कसम नहीं खाता।
مالک اس میں مقام ابراہیم ہے، پھر بھی قسم نہیں کھاتا، اتنے 1000 سال سے نہیں کھائی تو اب بھی نہیں کھاتا، تو مالک پھر اب کیوں کھا رہا ہے؟ اب گھر کو کیا ہوا؟ کہا حبیب وانتا، اب تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے، کہا حبیب جب سے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے آیا ہے اب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جہاں تو آ گیا۔ ایسا میلاد نامہ دیکھا ہے کہ رب بھی کعبے کی قسمیں اور مکہ کی قسمیں تب کھائے جب حضور آ جائے۔ اور قاضی ایاز المالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، محبوب جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے پھر اس شہر کی نہیں، پھر اس شہر کی قسم کھائیں گے جو آپ کا مسکن ہوگا۔ اس سے پتہ لگا، کہا محبوب قسمیں وہاں میری مڑتی جائیں گی جہاں جہاں تو رخ کرتا چلا جائے۔ اس لیے اور آگے فرمایا ووالدیوں، حبیب تیرے والد کی قسم، میں آپ کو نصیحت دے رہا ہوں، ابھی میں کوئی شرح نہیں کر رہا، ووالدیوں، حبیب آپ کے والد کی قسم۔ کون سے والد کی؟ حضرت ابراہیم کی، درست ہے، حضرت آدم کی، درست ہے، تو پھر حضرت عبد المطلب خاموشی بہتر ہے، حضرت عبداللہ ہمیں پتہ نہیں نہ ہے، خاموشی بہتر ہے، تمہیں نہیں پتا کسی عاشق اور قرآن سے تو پوچھو۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بس پڑھتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بابا جی میں نے سنا آپ کو رب کا بڑا پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ فرمایا مجھے پتا آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، بتائیں اس وقت رب کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جانتے تھے اسے، کہنے لگا آپ نے فرمایا بیٹا رب اس وقت فرید فرید کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا تم قرآن پڑھتے ہو، ہم قرآن دیکھتے ہیں۔ صوفیاء کے لیے قرآن کتاب المشاہدہ ہوتا ہے۔ میں جملہ تصوف اپنے شیخ کے ساتھ کے دے رہا ہوں کہ صوفیاء کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ کتاب المشاہدہ ہے، اور پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ان کو رب مقام مشاہدہ پر قرآن سمجھاتا ہے۔ قرآن میں ہو بہت اصل، اے مرد مسلمان اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ یہ اقبال کو بات بیان فرمائی اور فرمایا جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگا مجھے پتا تھا اب یہی کہیں گے، قرآن میں کہاں ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھتے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں، رب فرید فرید کر رہا ہوں۔ تو یہی بات یہاں ہے۔ اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ وَوَالِدِينَ، کون سے والد کی قسم؟ رب نے کہا میں نے جب قید نہیں لگائی تو تم قید لگانے والے کون ہوتے ہو؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا محبوب تیرے ہر اس والد کی قسم جس کے سلف میں تیرا نور رہا، اور وما ولد جو پیدا ہوا ہے اس کی قسم۔ میں آپ کو ایک عجیب حدیث سنانے لگا ہوں، ترجمہ سناؤں گا۔ امام ابن عساکر کی روایت، امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا، علامہ سیوطی نے بھی اس کو روایت کیا رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 79 مرتبہ، ایک کم 80 مرتبہ خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا۔ وہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کہاں تھے جب حضرت آدم جنت میں تھے؟ سوال دیکھیں، اور حدیث کے لفظ ہیں آقا علیہ السلام اس وقت مسکرا پڑے، اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک نظر آنے لگ پڑے، یوں آقا کے لب اقدس پر تبسم رقصاں ہوا۔ فرمایا میں اس وقت حضرت آدم کی پشت میں تھا، اور پھر میں حضرت اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں سوار ہوا، پھر وہاں سے حضرت ابراہیم کی پشت میں سوار ہوا، اور فرمایا میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے نہیں ملے، اللہ نے مجھے ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اور آگے فرمایا تو رات و انجیل میں میرا ذکر فرمایا ہے، ہر نبی نے میری شان بیان کی ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، شرح نہیں کر رہا۔ آقا نے فرمایا میرے نور کی وجہ سے صبح روشن ہے، اور بادل میری وجہ سے سایہ فگن ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے ناموں میں سے صفتیں عطا فرمائی ہیں، سو عرش والا محمود ہے، رب نے مجھے محمد بنایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا۔ کبھی حضور علیہ السلام کے حضور کے دور میں 34 نعت خواں تھے۔ عظیم بھائی کتنے نعت خواں؟ 34۔ حضور کے دور میں 34 نعت خواں تھے جو حضور کی نعتیں پڑھتے تھے۔
بس آخر پر ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. ایک ابو لہب بھی چچا تھا اور قبلہ شاہ جی چچا بھتیجے کو ڈانٹ لیتے رشتے میں بڑا ہوتا. تو ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے ڈانٹا تھا. اب نے کہا تبت یدا ابی لہب تب. ترجمہ کروں پنجابی میں, ٹوٹ پہنیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. میرے محبوب کو کہتا ہے. یہ بھی چچا ہے اور ایک اور چچا بھی ہے, ان کا نام ہے حضرت عباس بن عبد المطلب. ان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ سوال دیکھیں, آپ فرماتے ہوا اکبر منی انا ولدت قبلہ, بڑے تو مصطفیٰ ہیں میں بس پیدا پہلے ہو گیا. انہوں نے بھی حضور کی نعت لکھی, کہنے لگے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِضَاءِ نُورِكَ الْأُفُقِ. فرمایا حضور کا میلاد بیان کیا. فرمایا آقا جب آپ پیدا ہوئے تو سارا زمانہ آپ کے نور سے روشن ہو گیا. لوگوں حضور کے میلاد کا یہ جو جشن ہے, ہم ذکر نعمت نہیں کرتے بھائی, ذکر اکیلے بیٹھ کے بھی ہو جاتا. ہم شکر نعمت بھی نہیں کرتے, شکر اکیلے بیٹھ کے بھی ہو جاتا. تحدیث نعمت بھی نہیں کرتے, تحدیث چرچا 2 لوگ 3 لوگ بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جشن نعمت کر رہے ہیں, ہم جشن کرتے ہیں. فل یفرحوا, شاید نہایت پڑی تھی نا, رب نے کہا خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا. آؤ حضور کی محبتوں سے اپنے سینوں کو سمجھو, حضور کی محبت سے اپنے آپ کو سنبھالو. زندگی بڑی عجب ہے, تھوڑی ہے زندگی, وہی جو ان کے ذکر میں بیت جائے. اور اس طرح گزارو کہ دور فتن اور فتن کے جتنے فتنے ہیں وہ حضور کے عشق میں یوں گم ہو جاؤ کہ وہ فتنے تم پر اثر نہ کریں. اس لیے آقا نے کہا تھا صحابہ میں تمہیں اپنے بھائیوں کی خبر نہ دوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں. فرمایا آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے نام پر باری باری پڑھتے. اور فرمایا صحابیت کتنا بڑا درجہ ہے. فرمایا صحابہ تمہارے لیے ایک بار مبارکباد, میرے دل دیکھے عاشقوں کو تڑپنے والوں کو پیغام دینا کہ تم مصطفیٰ کو بھول سکے ہو, مصطفیٰ تمہیں نہیں بھولتے. توبہ 7 مرات, تمہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 مرتبہ حضور نے کہا انہیں میری طرف سے 7 بار مبارکباد. تو عاشقوں مزہ برا نہ ہو گیا کہ حضور کو کتنا پتا ہے ہمارا. بس ان کے بن کے رہیں, ان کے بن کے رہیں اور ان کے ساتھ بستا رہیں. یہی پیغام زندگی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل اصول بندگی استاج بر کی ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک نظران پیش کیجیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, انت نور اللہ فجر جد بعد العسر یسرا, رفعنا علیکہ قدرا, یا امام الانبیاء, یا حبیبی یا ممجد, یا نبی یا محمد, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشروع علينا, ما دعا لله داعي, يا حبيبي يا رسول الله, يا نبي سلام عليك, يا رسول
سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے 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 دنیا دے دو جہانا دے سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے سرکار آ گئے خوشیاں نویلا آ گیا جی خوشیاں نویلا آ گیا جی خوشیاں نویلا آ گیا جی خوشیاں نویلا آ گیا ہم دور ہو گئے خوشیاں نویلا آ گیا جی خوشیاں نویلا آ گیا ہم دور ہو گئے رب دے یار امت دے غفار آ گئے رب دے یار امت دے غفار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار بھر لو رمضان اپنے ہاتھوں کو دعائیں اشکار کے اٹھا کے سرکار کی آمد کا مہینہ ہے جو مانگا ہے سرکار سے مانگ کے مل کر بھر لو رمضان جھولیاں جی 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 بھر لو جی پر لو رمضان جھولیاں جی پر لو رمضان پر لو رمضان جھولیاں جا مانگتے ہو پر لو رمضان جھولیاں جی پر لو رمضان امت دے غفار آ گئے دنیا دلانے چین قرار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار جو مانگنا تاج دارو سرکار آ گئے دنیا تاج دارو سرکار آ گئے آمد حضور دی
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يرجى السلام. حينا ربنا بالسلام وحينا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. اللہ پاک میں فی پاک ہوئی، تلاوت کلام پاک کی گئی، نعت خوانی کی گئی، ذکر اذکار کیا گیا، کلمہ کلام پڑھا گیا، درود و سلام پڑھا گیا. اس سب کو تیری بارگاہ عالیہ میں تحفۃً ہدیۃً نذرانۃً خلوص کے ساتھ چاہت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اللہ پاک اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ پاک اس کو معاف فرما. اس سب کا ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً ہدیۃً نذرانۃً خلوص کے ساتھ چاہت کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس سب کو صاحب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، غوث کتب ابدال آئے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس سب کو صاحب شہدائے بدر، شہدائے احد و خصوصاً بالخصوص شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس سب کو صاحب حضرت غوث پاک داتا گنج بخش علی اجویری، خواجہ غریب نواز، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر و وارث پاک کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس سب کو صاحب اس دنیا میں جس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حاضرین محفل میں سے کسی کے عزیز و اقارب میں سے یا والدین میں اس کو وفات پا گیا تو اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس سب کو صاحب میرے والد گرامی حاج پیر سید محمد حسن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا صاحب خوکر صاحب کی ایاز کی خدمت میں، جاوید صاحب کی مسز مناز صاحب کی مسز خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. جنت الفردوس کرف والا مقاموں میں سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی اگلی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما. ممکن نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما. قبر کو تحت نظر روشن و گشاد فرما. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت الفردوس کے کرف والا مقاموں میں سے اعلیٰ مقام عطا فرما. قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرما. زیارت و شفاعت نصیب فرما. اللہ پاک جس پیار سے، محبت سے، عقیدت سے طارق صاحب نے اور ان کے اہل خانہ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے صدقے سے ان پہ کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. ان کے رزق میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما. ان کے والدین کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سروں پہ قائم دائم فرما. مکمل جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اللہ پاک ان کے بیٹوں کے لیے بھی دعا ہے، عظیم کے لیے، باقی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، ان کی بھی خیر فرما. ان پہ بھی اپنا کرم اور فضل فرما. کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما. عظیم کے لیے دعا ہے، اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ پاک کی رضا کے لیے بھی دعا ہے، ان کے اہل خانہ کے لیے بھی ان کی بھی خیر فرما. ان پہ بھی اپنا کرم اور فضل فرما. جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں ملک صاحب کے آس پڑوس سے، گلی محلے سے، عزیز و اقارب آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، ان سب کی خیر فرما. ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سننا، اٹھنا قبول و منظور فرما. اللہ پاک کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اس نے معاف کیا تھا. تمام کی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما. اللہ پاک ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک پڑھ کے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. بار بار وہاں آنا جانا نصیب فرما. اللہ پاک جو سلسلہ جو رکا ہوا ہے
عمرے کے لیے، حج کے لیے ہم لوگ اللہ پاک جو نہیں جا سکے، نہیں جا پا رہے ہیں، اللہ پاک یہ راستے کھول دے ہمارے، یہ دروازے جو ہے کھول دے ہمارے، اللہ پاک غیب سے بہترین سلسلے پیدا کرے، اللہ پاک حاسدین کے حسد سے تمام کو محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما، بخیلوں کے بخل سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک اس پاک مہینے کے صدقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا اور ان کو عاشق رسول بنا۔ اللہ پاک جن بچیوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے نیک اچھے اسباب پیدا فرما، جن کی شادیاں ہوں گی انہیں اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، جن بچوں نے پیپر دیے ہیں اور دے رہے ہیں انہیں بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اللہ پاک جو بے گھر ہے ان کو اپنا گھر نصیب فرما، جو مسافر ہے خیر و عافیت سے منزل مقصود سے پہنچا۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی انہیں مکمل شفا کامل عاجلہ عطا، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا۔ اللہ پاک یہ جو ایک وبائی مرض پھیلا ہے اس سے تمام کی حفاظت فرما، اس سے نجات عطا فرما، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پاک دعا ہے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو، جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے ان کی دعاؤں کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جو کچھ مانگا ہے اس کو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں اس کو بھی عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالمی اسلام کا بول بالا فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، ہمارے حکمرانوں کو نیک ہدایت عطا فرما، مسلمان کفار کے خلاف جہاں کہیں لڑنے فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، بوسنیا، چیچنیا میں، سرزیونس، جزائر میں، افغانستان میں، برما میں، شام میں اللہ پاک جہاں مسلمانوں پہ ظالم ہو رہے ہیں ان سے محفوظ فرما، فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ دعا ہے اللہ پاک سب لوگوں کا نام لینا مشکل ہے، جتنے بھی دوست اب آپ آئے ہیں تمام کی دعاؤں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مثال کیٹرنگ سے عامر صاحب ہیں، جویا صاحب ہیں، اللہ پاک آئے ان کے لیے، منشا صاحب اور جو بزم ذکر خیر الورا اس کے بھی تمام اراکین کے لیے علامہ صاحب آئے ہیں، شیخ صاحب ہیں، میرے ساتھ جتنے دوست اب آپ آئے ہیں اللہ پاک سب کی خیر فرما، سب پہ اپنا کرم و فضل فرما، سب کی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جو فیس بک کے ذریعے سے ہمیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، ان کی بھی نیک دلی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما۔ ان میں بھی جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا کامل عاجلہ عطا فرما، مکمل جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ عامر بھائی کے لیے پھر دعا ہے خصوصی، اللہ پاک ان کی خیر فرما، بیمار ہیں انہیں بھی شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ تنویر بھائی کے والدین کی خدمت میں بھی اس کا جو بھی کلمہ کلام اذکار کیا ان کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ محبوب احمد حمدانی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مدثر بھائی ان کی اہلیہ مدثر حمدانی اس کی اہلیہ آج اللہ پاک اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے، اس کی خدمت میں اس کا سوال پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کی مغفرت فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، نواحین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ پاک جتنی دعائیں مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، بی بی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ساؤنڈ والوں کے لیے، لائٹ والوں کے لیے، کیٹرنگ والوں کے لیے، سیکیورٹی والوں کے لیے دعا ہے سب کی خیر فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، آوازوں میں مٹھاس پیدا فرما، تاثیر پیدا فرما۔ قاری آئے اللہ پاک ان کے لیے، نقیب ہیں ان کے لیے، عالم دین ہیں ان کے لیے، سب کی خیر فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک میری والدہ کو بھی صحت و عافیت دے، ان کا سایہ بھی صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم رہے، ہمارے آستانے کا فیضان بھی قیامت تک جاری و ساری فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ فضلوا من اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جشن آمد مصطفیٰ آپ سب کو مبارک ہو۔ 12 ربیع الاول بروز جمعہ 30 تاریخ کو آستانہ عالیہ وارثیہ علامہ اقبال ٹاؤن محفل میلاد مصطفیٰ ہے بعد از نماز عشاء۔ آپ تمام احباب بھی خود بھی شرکت کریں اور اپنے دوست احباب اور فیملیز کے ساتھ شرکت کریں۔